مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ جو جلال کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، جو ہم اس کے قوی اور قادر ہاتھوں کے نیچے رہتے ہیں۔ وہ جو ہمیں جنگ کرنا سکھا دیتا ہے، وہ خداوند جو خود ہمیں زور بخشتا ہے اور ہماری جنگ بھی لڑ دیتا ہے۔ وہ قادمتی خدا باپ جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ باپ جی، ہم شکر گزاریوں کے ساتھ آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں گزرے وقتوں پلوں کے لیے کہ ہمارے خداوند خدا نے ہمیں سلامت رکھا اور آج کا دن بخشا کہ ہم مل کر اس کی شکر گزاری کریں، مل کر اس کے حضور میں آئیں، مل کر اس کے پھاٹکوں میں آئیں۔ خداوند جی، ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا رحیم اور رحم کرنے والا باپ ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو زبور 25 اس کی 10 آیات میں یوں محکوم ہے: جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتا ہے، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اے خداوند، جب ہم اس کے نام کو پکار لیتے ہیں تو وہ اپنے نام کی خاطر ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ وہ ہمارے راستوں کو ہموار کر دیا۔ خدا نے ہمیں راستہ دے دیا، ہمیں صرف اس راستے پہ چلنا ہے، وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ خدا نے ہمیں راستہ بتا دیا ہوا ہے۔ ان راہوں پہ چلنا ہے، اور وہ راہیں کون سی ہیں؟ وہ راہیں سچائی پر چلنا اور تعلیم دینا جو خداوند ہمیں روز دکھاتے ہیں، کلام کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی شفقتوں کے ذریعے سے، اپنی رحمتوں کے ذریعے سے روز روز ہمیں وہ موقع دیتے ہیں، اور روز روز وہ ہم سے کلام کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے دنیا میں رہ کر دنیا کی مافک نہیں بننا، بلکہ خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اور جب ہم اس کی راہوں پہ چلیں گے تو ہی ہم کامل بنیں گے، کیونکہ ہمارا خداوند کامل ہے۔ اس لیے وہ کون ہے جو خدا سے نہ ڈرتا ہو؟ ہم سب خدا سے ڈرتے ہیں، اس لیے خداوند اس کو اس راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، جو اس کی جان کی راحت میں رہتی ہے، جو ہمیں راحت کی زندگی دیتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے اور ہمیں بچانا چاہتا ہے، تاکہ ہم برے جگہوں پہ نہ چلے جائیں، برے راستے میں نہ چلے جائیں، ہم کسی موت کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ اس لیے وہ بار بار ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دیانت داری اور راست بازی کی راہوں پہ چلنا ہے، جو ہمیں سلامتی کے لیے ہے، جو ہماری سلامتی کے لیے، اور ہماری آس امید کس پر ہے؟ صرف اپنے زندہ خداوند پر ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھے، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی۔ اعتماد کے ساتھ، پلان کے ساتھ خود ہی ہم اوپر چڑھتے جائیں گے۔ اس کے لیے پہلے کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے، اگر دنیاوی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پلان کے حساب سے ہی چلنا ہے نا، چلتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم روحانی زندگی میں بھی دیکھ لیں تو خداوند کہتا ہے، ارادہ تو کر، قائم میں کروں گا۔ ہمیں صرف ارادہ کرنا ہے، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے، جس طرح ہم دنیاوی چیزوں میں سوچتے ہیں یہ میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، ماں باپ کے پلان ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اسی طرح میرے اور آپ کے باپ کے بھی پلانس ہیں ہمارے لیے۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ جیسے ہم دنیاوی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اسی طرح میرے اور آپ کے باپ کے بھی میرے اور آپ کے لیے پلان ہے۔ اس لیے اس نے ہمیں پلان کے مطابق بھیجا ہے، تو ہمیں خدا کے ارادوں کو مانگنا ہے، اس کے پلان کو پوچھنا ہے، اس کی حضوری میں آنا ہے، اس کے کلام کو لے کر اس سے پوچھنا ہے، باپ بتائیں کہ آج مجھے بتا دیں کہ آپ نے مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ میں اس پلان کے مطابق چلوں، تاکہ میں اس ارادے کو جو آپ نے میرے لیے رکھا ہے، میں اسے پورا کرنے کے لیے اپنا آپ خدا کو پہلے دینا ہے نا، تب بھی جا کے اس کے ارادوں کو جانیں گے، جا کے پہلے کلام کو پڑھیں گے، تاکہ کلام کے مطابق جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہی ہم خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ ارادہ کر لیا، پھر کیا کرنا ہے؟ اعتماد رکھنا ہے۔ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، اپنے ماننے والوں کے لیے بہتر راستہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اس کی قدرت پہ اعتماد رکھنا ہے، اس کی قدرت پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح پر اندھا اعتماد رکھنا ہے۔
تاکہ خوشحالی ہم سب کا مقدر بن جائے۔ ہمیں اعتماد ہی رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہماری ابدی چٹان ہے، وہی ہمارا ابدی راستہ ہے جو محفوظ راستہ ہے۔ ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے کلام کو لے کر اس پر اعتماد رکھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، تاکہ ہم اس پہ چل سکیں۔ حوصلہ رکھنا ہے، صبر کر کے، ہر بات میں جلدی نہیں۔ اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں، بچے نرسری جاتے ہیں تو سال 6 مہینے اسکول جاتے ہیں نا، پورے سال ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے نا، میٹرک تک جانے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں بھی اوپر تک جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو خدا سے تو ہم مانگ کر ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں، او کدو دی میں دعا کر رہی ہوں، او کدو دا میں خدا کو مانگنا، خدا نہیں دیتا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرے مانگنے میں کوئی کمی ہے؟ مجھے پہلے اس کمی کو دور کرنا ہے، کیونکہ خدا نے جو کہا ہے وہ تو کرنے میں قادر ہے۔ مجھے اور آپ کو اس لائق بننا ہے تاکہ میری اور آپ کی دعائیں اوپر تک چلی جائیں۔ اس میں کمی نہیں ہونی صحیح، اس میں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، صبر دے نال آس رکھ کے بالکل اسی پر توکل کرنا ہے، اسی پر ایمان رکھنا ہے، تاکہ ہی ہمیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں مانگتے رہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو خدا سنے گا نا، ضرور سنے گا۔ جس طرح وہ 12 سال کی عورت کو بلیڈنگ جاری تھی، لیکن ایک دن اس کی نجات کا دن تھا، وہ دن ہمارا بھی آئے گا۔ ہمیں صرف امید اور آس اس پر رکھنی ہے، محنت کرنی ہے۔ ہر چیز محنت کے ساتھ ہے، محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح ایگزام ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دن رات اسٹڈی کرتے ہیں نا، پاس ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آسمانی زندگی کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اس کتاب کو، اس سچی کتاب کو، اس سچے کلام کو لینا ہے، اسے پڑھنا ہے۔ اور جب ہم اسے لے لیں گے، جب ہم اس پہ چلیں گے تو کامیابی ہماری ہے، فتح یابی ہماری ہے۔ صرف ہم نے کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی ہے۔ محنت کیسی کرنی ہے؟ کلام پڑھنا ہے، دن رات اس پر تیرا دھیان، ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ خدا کہتا ہے یہ کلام تیرے منہ سے دور نہ جائے، یہ کلام تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہتا ہے اس کلام کو دل میں رکھ لے اور اس کی خوب حفاظت کر۔ جب ہم اس کلام کی دل میں رکھ کر اس کی حفاظت کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی زندگی کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس کلام کو لے لینا ہے اور اس پر توجہ کرنی ہے۔ جب ہم اس کلام کو لے لیں گے، جب ہم اس کلام پہ چلیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں جنبش نہیں ہوگی، ہمیں وہ کبھی جنبش نہیں ہونے دے گا، لیکن ہم نے جستجو میں رہنا ہے، کامیابی میں رہنا ہے، چلتے رہنا، تھکنا نہیں ہے، ماندہ نہیں پڑنا، کمزور نہیں ہونا، کیونکہ جب ہم کمزور ہوں گے تب بھی تو ہم اپنے باپ سے مانگیں گے کہ خداوند مجھے زور دے دے، تو وہ اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے ہمیں بھر دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا منہ کھول کر اس سے مانگنا ہے، اور مانگنے والوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ دیتا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ مانگنا ہے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا۔ ہمیں جہاں کمی کمزوری ہوتی ہے، اس کے پاس فرشتے ہیں، وہ کہتا ہے مانگو تو میں تمہارے، یہ جو فرشتے کھڑے رہتے ہیں بیکار ہیں، ان کے پاس ابھی کام نہیں، تم مانگو۔ تو ہمیں رات دن اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے فرشتوں کو مانگنا ہے، خدا سے حکمت کو مانگنا ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں خدا سے حکمت مانگنا ہے، تو ہمیں دیتا ہے۔ جس طرح اس نے سلیمان کو حکمت دی، ہر کسی کو دی، وہ ہمیں بھی دینے میں قادر ہے۔ ہم نے صرف مانگنا ہے، اور دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ ایک ہی دعا ہے جو آپ کی زندگی کو اور میری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ہم نے دعا میں مشغول رہنا ہے، خدا سے مانگنا ہے، کیونکہ خدا ہمارے دلوں سے بڑا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہماری مشکلوں کو، ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک بچہ بھی نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، کہتی ہے ٹھہر جا، لے تھوڑا کام نبیڑ لاں پھر ہی پکڑ لوں گی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے دکھوں میں، تکلیفوں میں خدا سے رو رو کے التجا کرنی ہے، مانگنا ہے، محنت کرتی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ چونٹی جو ہوتی ہے وہ 6 مہینے کا راشن جو ہے گرمیوں میں اکٹھا کر لیتی ہے، 6 مہینے، اور 6 مہینے وہ سردی کے جو ہوتے ہیں وہ اندر گزارتی، کیونکہ وہ اپنے لیے اتنی سی چونٹی
کتنی اس میں عقل اور حکمت ہے کہ وہ اپنا خزانہ خود 6 مہینوں کی غذا اکٹھی کر کے اندر بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ نہیں نکلتی جب تک موسم نہیں چینج ہوتا۔ تو ہم تو اس سے کئی بڑے ہماری سمجھ ہے، ہمیں اس سمجھ سے، اس حکمت سے چلنا ہے، کیونکہ حکمت خدا نے دی ہے، ہمیں قوت بھی اس نے دی ہے۔ ہمیں صرف ابدی حکمت لینے کے لیے خدا کی حضوری میں آنا ہے، اور اس کا کہتا ہے بچے اور شیرخواہ کے منہ سے کبھی قدرت کو قائم کیا تاکہ دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ ہمیں اسی طرح اس کلام میں کھڑے رہنا ہے، اور وہ جو ہمیں حکمت بھر دیتا ہے، جو ہمیں طاقت دے دیتا ہے، جو ہماری کمیوں کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے، وہ ہمیں سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ صرف ہم نے اس سے مانگنا ہے۔ وہ ہماری جنگ لڑتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہ ہمیں سربلند کرتا ہے۔ اسی طرح خداوند جو اپنی ہی قوت سے ہمیں سر بلند کرتا ہے، وہ اپنی قدرت سے اور اپنی قوت سے ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ اس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال بندی میں، وہ ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں سر بلند کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کامیابیوں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک غریب ماں باپ کا بچہ پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی کی، کہتے ہیں نا ہماری زندگی کی کمائی یہی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو لے لیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، تو ہم اپنے باپ کو خوش کرنے والے بیٹے بیٹیاں بنیں گے، فرما بردار بیٹے بیٹیاں بنیں گے۔ وہ کہنے والا بنے گا، ویل ڈن بیٹی، تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت سی روحوں کو بچایا۔ ہمیں اس کلام کو گھر گھر لے کے جانا ہے، تاکہ ہر زندگی بچائی جائے، تاکہ ہر گھرانے میں، ہر زندگی میں نجات آئے، تاکہ ہمارا باپ ہمارے کاموں سے، ہمارے کردار سے خوش ہو اور ہمیں شاباش دے۔ ہماری زندگیوں سے ہمارے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ ہمیں اس کے جلال میں کھڑا ہونا ہے، اس کے کاموں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور ایک ایسی رات آنے والی ہے جس رات میں کوئی کام نہیں ہوگا، سارے کام دن کو پورے کرنے ہیں، کیونکہ وہ رات جب آتی ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی نارمل رات کو لوگ کام تو کرتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم خود کرتے ہیں، لیکن ایک بات کلام جو خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے کہ ایک رات آنے والی ہے جو باہر اس رات میں کوئی کام نہیں کرے گا۔ ہمیں اس وقتوں کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ جب خدا آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں۔ ہمیں کلام کی قوت کو لے لینا ہے، ہمیں کلام کی حکمت کے مطابق چلنا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اس کلام کے مطابق، تاکہ ہم کبھی ہمت نہ ہاریں، ہم بڑھتے جائیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خدا کا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، آسمان اور زمین کے نیچے کوئی ایسا نام ہی نہیں بخشا گیا جو مجھے اور آپ کو دے دیا گیا ہے، جس نے اپنا خون بہا کر مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے، ہماری ویلیو بنا دی ہے، ہماری قدر کر دی ہے ہمارے باپ نے، ورنہ ہم تو کس قابل بھی نہیں تھے، ہم تو کسی قابل نہیں تھے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا فرزند حق بخش دیا، ہم اس کے فرزند ہیں۔ خداوند ہمیں عقل دانائی دے تاکہ ہم اپنے باپ کی فرما برداری کو پورا کریں، ہمیں کلام کی قدرت سے بھر دے خداوند جی، سب گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو باپ جی، ہر گھر میں خداوند جی آپ کے نام کو جلال ملتا رہے، ہر گھر میں خداوند جی آپ کی ستائش ہوتی رہے۔ ہمارا خداوند جو عدل و انصاف کا خدا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ انصاف کرے گا، وہ ہمیشہ ہمارے کام کو جو ہم کریں گے اس کا اجر دیتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی ہی کاموں کا اجر دے گا۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کرنا ہے تاکہ خدا کی قدرت ہمارے میں کام کرے۔ خداوند تمام بیماروں کو آپ کے حضوری میں رکھتے ہیں، یسوع کے نام سے خداوند جی پاک روح کی آگ مانگتے ہیں تاکہ سارے شفا پا جائے اور ہر کمی، ہر کمزوری یسوع کے نام سے دور ہو جائے۔ ہم کمزور ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارا زور ہمارا خداوند ہے، ہماری قوت ہمارا خداوند ہے، وہ ہمیں اپنی قدرت سے،
वो हमें अपनी कुव्वत से भरता है। हम उसी कुव्वत में और उसी कुदरत में बढ़ना चाहते हैं। खुदावन सबको बरकत दे। तमाम घरों में खुदावन जी आतिशी आग जलती रहे, तमाम जिंदगियों में खुदावन जी आतिशी आग जलती रहे, रूह की आग जलती रहे, और हम रूह में चलते फिरते रहे। हम रूह के वसीले से ज़िंदगी पाते हैं, क्योंकि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, और वही रूह हमें मलामत करता है अच्छे बुरे कामों के लिए। खुदावन जी हमें पाक रूह जो हमारा अच्छा मददगार है, खुदावन जी हमें उसे जगाना है, ताकि वो रूह हमारे अंदर जो सो चुका है हमें उसे उठाना है, ताकि हम सब बचाए जाएं। खुदावंद सबको बरकत दे। जितने सफ़र में हैं खुदावंद उनके सफ़र मुबारक करें, ताकि खुदावंद जी वो अपनी मंजिलों पर पहुंचकर आपकी शुक्रगुजारी करें, आपके नाम को जलाल दे। बड़ी बड़ी टेस्ट मनियाँ आएँ और बाप के नाम को जलाल मिले। खुदावंद कहीं भी कमी कमज़ोरी हो नहीं सकती, क्योंकि जहाँ यीशु नाम आ जाता है वहाँ कोई कोई कमज़ोरी नहीं रहती, क्योंकि वो हमें अपने ज़ोर से, वो अपनी कुदरत से, अपनी कुव्वत से हमें भर देता है। जिस तरह उसने यीशु नासरी को रूह कुदुस की कुव्वत से और कुदरत से भरा था, तो यीशु नासरी भलाई करते फिरते थे। यीशु नासरी लोगों को जो इब्लीस के हाथों से तरह तरह से जुल्म उठाते थे, शिफा देते फिरते थे। वही कुदरत, वही कुव्वत, क्योंकि खुदावंद उनके साथ थे, आज उन्होंने हमें भी बख्शी है। उसी कुदरत से, उसी कुव्वत से हम भी खुदा के इस जिंदा कलाम को दुनिया तक पहुँचाएं, हर घर में लेके जाएं, ताकि खुदा का कलाम पूरा हो। उसने कहा हर जुबान मेरा इकरार करेगी और हर घुटना मेरे आगे झुकेगा। बाप होने दे कि आपका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। खुदावंद सब के लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को, कामयाबी को, फतेहाबी को बोलते हैं। खुदावंद सब के साथ हो, सबकी मदद करें। यीशु नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।